الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، امام بربہاری رحمہ اللہ کی کتاب شرح سنہ کا درس چل رہا ہے۔ اس سے پہلے اہل بدعت کی نشانیاں بتائی گئی تھی پچھلے دروس کے اندر۔ اہل بدعت ہی کے تعلق سے آج کے درس میں بھی باتیں ہوں گی۔ چنانچہ امام بربہاری رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح سنہ کے اندر کہتے ہیں، وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَجْلِسُ مَعَ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ فَحَذِّرْهُ وَعَرِّفْهُ فَإِنْ جَلَسَ مَعَهُ بَعْدَمَا عَلِمَ فَاتَّقِهُ فَإِنَّهُ صَاحِبُ هَوَىٰ۔ اگر کسی کو دیکھو کہ وہ کسی نفس پرست بدعتی کی صحبت میں رہتا ہے، اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، فَحَذِّرْهُ، تو اسے ڈراؤ، اسے پہلے بتاؤ کہ جہاں تم بیٹھ رہے ہو وہ بدعتی ہے، اور اس کے بارے میں بتاؤ، وَعَرِّفْهُ، اس بدعتی کے بارے میں بھی بتاؤ کہ اس کے یہاں یہ بدعت پائی جاتی ہے، یہ گمراہی پائی جاتی ہے، اس کے پاس مت بیٹھو۔ یہ ہے معنی فَحَذِّرْهُ وَعَرِّفْهُ، اس بدعتی سے ڈراؤ اس کو اور اس کے بارے میں، اس بدعتی کے بارے میں بتاؤ۔ یہ آپ نے بتا دیا اور اس سے ڈرا دیا، آپ کا فریضہ ادا ہو گیا۔ اس کے بعد بھی آپ کے بتانے کے بعد، آپ کے ڈرانے کے بعد بھی اگر اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، فَإِنْ جَلَسَ مَعَهُ بَعْدَمَا عَلِمَ، یہ سب جاننے کے بعد، آپ نے بتا دیا سب کو، جس حقیقت کو جاننے کے بعد بھی اگر وہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کی صحبت میں جاتا رہتا ہے، تو کہا پھر اس آدمی سے بھی بچو، جس کو ڈرا رہے تھے نا، جو جا کے بیٹھ رہا ہے بدعتی کے پاس۔ اب تمہیں اس سے بھی بچنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بھی نفس پرست بدعتی ہے، یہ بھی خواہشات کا بندہ ہے، اسی لیے مان نہیں رہا ہے۔ بدعتیوں کے ساتھ بیٹھنے میں، رہنے میں اس کو اچھا لگتا ہے۔ تو اب تمہیں اس سے بھی آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، آئیے دیکھیں، یہ جو ہے آج کی نہیں ہے، یہ شیخ ربیع المدخلی رحمہ اللہ کا قول نہیں ہے جو بدعتیوں سے ڈرا رہے ہیں۔ جی ہاں، ڈاکٹر زبیر احمد، حافظ زبیر احمد، کیا نام، اسراری، جو اس طرح کی بات کہنے سے بہت چڑھتا ہے، اور سلفیوں کے خلاف الٹا سیدھا لکھتا ہے۔ اسے جا کے بتاؤ کہ یہ شیخ ربیع مدخلی رحمہ اللہ کی بات نہیں ہے، یہ مدخلی چلاتا ہے، یہ مدخلی کی بات نہیں ہے۔ شیخ ربیع مدخلی نے وہی بات کہی ہے جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں، صحابہ جو کہتے چلے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے قرآن کے اندر، اللہ تعالیٰ نے نفس پرستوں بدعتیوں کے ساتھ بیٹھنے سے روکا ہے، صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے، وہی کام صحابہ کرتے تھے، بدعتیوں سے ڈراتے تھے، بدعتیوں کو بھگاتے تھے، بدعتیوں کا بائیکاٹ کرتے تھے۔ صحابہ کرام، حضرت عمر کے زمانے میں بہت زیادہ سختی تھی، اور اس کے بعد بھی بدعتیوں سے ڈراتے تھے۔ یہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، ان سے جو ہے عقیدہ اور منہج جو ہے بالکل ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کافر ہے، وہ کھلا ہوا ہے، اس سے انسان، ایک مسلمان اس سے خطرے میں نہیں پڑے گا، وہ جانتا ہے بھائی، اسی حساب سے اس کے ساتھ تعامل اور برتاؤ کرے گا۔ لیکن ایک مسلمان ہے اور وہ آپ کو بگاڑ رہا ہے، تو اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور ہر کوئی اس کو سمجھ نہیں پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، عقیدے کے نام پر آپ کو بتائے گا ساری باتیں، تو یہ آپ کو ٹھگے گا۔
لیکن ایک جو غیر مسلم ہوگا، کافر ہوگا، وہ دین اسلام کے نام پہ آپ کو کچھ نہیں بتائے گا، تو اس سے آپ آسانی سے بچ سکتے ہو. آپ اس کی باتوں میں نہیں آؤ گے، اس کو دیکھتی اس کے پاس جاتے آپ سمجھ جاؤ گے، اسے آگاہ رہو گے. لیکن یہ جو بدعتی ہے آپ اس سے آگاہ نہیں رہو گے، آپ اس کو اپنا بھائی سمجھ کر کے وہ ساری باتیں سنو گے اور اس کو دین مانو گے، اس کو عقیدہ مانو گے، جو کچھ وہ بتائے گا آپ سے. تو خطرہ اس سے ہے، نفس پرستوں سے خطرہ ہے. جی ہاں، اسی لیے سلف نے ہمیشہ جو ہے ان سے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آپ پڑھیں، مسلم ہے سب کے یہاں. ارے کوئی جو لوگ بولتے ہیں نا مدخلی جو چلاتے ہیں، امام احمد کے بارے میں بول کے دیکھیں، وہ اتنا زیادہ سختی برتتے تھے بدعتیوں سے، پوچھو نا. ان کے سوانے دیکھو جا کر کے کہ وہ کتنا زیادہ بدعتیوں سے، کسی کے یہاں معمولی اگر بدعت پائی جاتی تو اس سے بھی لوگوں کو ڈراتے تھے، فوراً کہتے تھے بدعتی اس کے پاس مت جاؤ. یعقوب بن شیبہ محدث ہیں، یہ ان کے پاس انہوں نے کتاب لکھی ہے، ہزاروں حدیثوں کا ریکارڈ انہوں نے جمع کر دیا. مصنف ابن ابی شیبہ ان کی کتاب ہے باقاعدہ حدیث کے اندر، یعقوب بن شیبہ کی. وہ ایک معتزلی کے پاس بیٹھتے تھے جا کر کے. جی ہاں، ان معتزلی کے پاس بیٹھتے تھے. اس وقت امام احمد کے زمانے میں معتزلہ جو بہت ہی خطرناک گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اور جو ان میں سرگنا تھے نا، ان کو جو ان کی تکفیر کرتے تھے امام احمد. اور جو سرگنا نہیں تھے، جاہل تھے، جو اسے حکام ہوئے اور دیگر عوام جو ان کی باتوں میں پھنس گئے تھے، تو ان کی تو تکفیر نہیں کرتے تھے. لیکن جو سرگنا قسم کے تھے، تو حقیقت کو جاننے کے باوجود وہ جو ہے انکار کرتے تھے اللہ کی صفات کا، اور بہت ساری گمراہیوں میں مبتلا تھے. اس کی بنیاد پر ان کی تکفیر کرتے تھے. ان کے ساتھ جو بیٹھتا تھا فوراً ڈراتے تھے مت جاؤ، یعقوب بن شیبہ کا بدعتی ہے. حاکم وقت نے ان کو جو ہے جج بنانے کے لیے کہا، قاضی بنانے کے لیے کہا، شہر کا بغداد کا قاضی بنانے کے لیے ان کا نام آ گیا یعقوب بن شیبہ کا. امام احمد بن حنبل سے مشورہ لے گیا، آپ نے منع کر دیا، کہا اس کو مت قاضی بنا، وہ بدعتی ہے، بدعتیوں کے پاس بیٹھتا ہے وہ. جی ہاں، محدث تھے وہ، ان پر بھی فتویٰ لگا دیا بدعتی. بدعتیوں کے پاس بیٹھنے سے منع کرنے کے باوجود بھی نہیں مانتے تھے. جی ہاں، امام احمد کا یہ فتویٰ آپ دیکھیں سلف کے بارے میں جتنا بدعتی ہو. اب یہ کتاب آ چکی ہے. جی ہاں، کتاب آ چکی ہے بدعتیوں سے ڈرانے کے بارے میں. آپ اس کو جا کے خریدیں، اردو میں اس کا ترجمہ آ چکا ہے. ہاں، میں جو ہے نیچے اس کا جو ہے حوالہ دیتا ہوں کتاب کا. زبردست کتاب ہے، میرے پاس ہے ابھی، لیکن جو ہے یہاں پہ سامنے نہیں تو دکھاتا آپ کو میں. کتنی زبردست کتاب ہے یہ کتاب آپ دیکھیں، 200 صفحے میں یہ کتاب ہے بدعتیوں پر، بہت ہی شاندار ہے. اس کو جو ہے آپ خریدیں، دیکھیں اس کو اور پڑھیں. اب ایک جگہ سے چھپ چکی ہے، المکتبہ الاسلامیہ، بیج بحیرہ کشمیر سے، سری نگر کے قریب ہے، اور بھی چھپنے جاری گجران والا سے. تو اس کتاب کو آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ بدعتیوں کا خطرہ جو ہے مسلمانوں کے لیے کتنا زیادہ سنگین ہے، کافروں سے بھی زیادہ سنگین ہے. جی ہاں، ان کی بدعتیوں کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر جو بگاڑ آتا ہے دینی اعتبار سے، گمراہیوں میں مبتلا ہوتے ہیں لوگ، اور وہ اللہ کی یہاں محرومی کا شکار ہوتے، وہ کسی اور سے اتنا اثر نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال آئیے دیکھتے ہیں کہ شیخ ربیع بن ہادی مدخلی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں اس پر. یہ تو امام بربہاری کا قول تھا. انہوں نے جو کہا کہ جو بدعتیوں کے پاس جائے اس کو ڈراؤ، اس کو روکو، بتاؤ بدعتی کے بارے میں تفصیل کہ ایسا ایسا ہے، اور اگر نہ مانے وہ تو اس سے بھی باز رہو. یہ بھی سمجھو کہ بدعتی ہے. بدعتیوں کے پاس بتانے کے باوجود بھی اگر یہ جاتا ہے، ہر دھرمی دکھاتا ہے، تو سمجھ لو یہ بھی ویسے ہی ہے. آج بہت سارے سہولت کار یہی حرکت کرتے ہیں. جی ہاں، یہ حرکت کرتے ہیں. شیخ ربیع المدخلی رحمہ اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہوئے، کہ یہ بھی اہل سنت کے معیاروں میں سے ایک معیار ہے، ایک اصول ہے یہ اہل سنت کی. جی ہاں، یہ عام اصول ہے. یہ ایسا نہیں کہ جو آج کا بنایا ہوا ہے، جو چلاتے ہیں مدخلی جتنے
بدعتی ہیں اس طریقے سے، یا خاص بدعتی تو اتنا نہیں بولتے ہیں، یہی لوگ جو سہولتکار ہیں بدعتیوں کے، رافضیوں کے، اخوانیوں کے، تحریکیوں کے، مودودیوں کے سہولتکار ہیں، ان کو بہت فکر رہتی ہے، یہ چلاتے اور چیختے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں اور سہولتکاری کرتے ہیں رافضیوں کی، اخوانیوں کی، تحریکیوں کی، مودودیوں، بدعتیوں کی جو ہے وہ سہولتکاری کرتے ہیں۔ جی مدخلی چلاتے ہیں، منہجی چلاتے ہیں۔ ارے ایک آدمی عقیدے اور منہج کی بات کر رہا ہے، وہ بدعتیوں سے ڈرا رہا ہے، گمراہوں سے وہ ڈرا رہا ہے، اور وہ اسلام کی حقانیت ثابت کر رہا ہے، کتاب و سنت کی بات بتا رہا ہے، قرآن حدیث کی بات بتا رہا ہے، صحابہ کے منہج کی بات، دین پر ویسے عمل کرو جیسے صحابہ نے عمل کیا ہے نبی کو دیکھ کر کے، وہ منہج کی بات کرتا ہے تو اس کو یہ لوگ بدنام کرتے ہیں۔ مطلب کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں، بدعتیوں سے بھی زیادہ یہ لوگ گرے ہوئے ہیں، اتنا ان کو فکر نہیں ہے بدعتیوں کو جتنا ان کو فکر ستائے ہوئے۔ یہ لوگ جتنا جو ہے ایسے سلفی علماء کو ٹرول کرتے ہیں، ان کو بدنام کرتے ہیں، اور یہ نہیں مطلب سمجھ پا رہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، مناجی جو کہہ رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے، مدخلی جو چلا رہا ہوں اس سے جو ہے کیا بھیانک نتائج پیدا ہو سکتے ہیں، اور یہ کیا ہے، اور خاص طور سے پڑوسی ملک ایک سے جو ہے اس طریقے سے پڑے ہوئے ہیں، چلگوزے قسم کے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا بکواس کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ مودودیت کے پرچار میں، اس کو پروموٹ کرنے میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں، مودودیت کے اندر اتنے مودودیت کی کھائی میں اتنے گہرے گر چکے ہیں۔ پڑوس ملک کی بات کر رہا ہوں جی، کتنے ایسے جو ہے نوجوان جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور مودودیت کی کھائی میں، گہری کھائی میں وہ اپنے آپ کو گرا چکے ہیں، لت پت ہیں، حافظ کا جو ہے رٹ لگا رہے ہیں، نعیم الرحمان کی جو ہمیشہ جو ہے چلاتا اور چیختا رہتا ہے سڑک پہ، اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی دھندا نہیں ہے، وہی اس کا دھندا ہی ہے جی ہاں، اور یہ سب اسی کی جھنڈی لے کر کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ مستاق ابھی تک چلا رہے تھے، پتہ چلا ابھی جو ہے مودودی جماعت کو چھوڑ کر کے دوسری جماعت بنا لی، اب سب خاموش ہو گئے، نہیں تو اس کو صلاح الدین ایوبی ثابت کر رہے تھے، اور اب وہ جو چھوڑ دیا ان لوگوں کا پیچھا، داڑھی وڑی سب جو چھلا کر کے آ گیا، اب ختم ہو گیا، اس کی ڈگڈگی بجا رہے تھے، جھنڈی لے کے گھوم رہے تھے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں مودودی جماعت والوں کی، کیونکہ ان کا تو ہائی ہوتی ہے اس کی بات نہیں، یہ اپنے جو اہل حدیثوں میں کتنے چلگوزے اس طریقے سے جھنڈی لے کر کے گھوم رہے تھے اس کی۔ جی ہاں، خاص طور سے پڑوسی ملک کی بات کر رہا ہوں، اپنے یہاں اتنا نہیں زیادہ اندھ بھکت ہیں، اپنے یہاں نہیں اتنا زیادہ جو ہے سہولت کار ہیں جتنا پڑوسی ملک میں اہل حدیثیت کے نام پر کلنک ہیں۔ جی ہاں، سلفیت کے نام پر کلنک ہیں ایسے جو ہیں، اور ٹرول کرتے ہیں ایسے لوگوں جو حقانیت بتاتے ہیں، جو سچائی بتاتے ہیں، صحابہ کے جو ہے منہج کو جو پیش کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو جو لاتے ہیں سامنے، اور ان گمراہوں کو اور ان بدعتیوں کو جو ایکسپوز کرتے ہیں، تو یہ بیچ میں آ کر کے ان سے زیادہ یہ لوگ گرم رہتے ہیں۔ جی ہاں، چائے سے زیادہ کتیلی جو ہے گرم رہتی ہے، یہ ان کی اوقات ہے، اپنی جماعت کے لیے کچھ نہیں۔ جی ہاں، جو کتاب و سنت کی بات کرتی ہے، اپنی جماعت کی لوگ برائی کرتے ہیں، اپنے علماء کی برائی کرتے ہیں، یہ ان کی حماقت دیکھو۔ اپنی جماعت اہل حدیث جس کا منشور، جس کا دستور کتاب و سنت، صحابہ کا منہج، نبی کا منہج اور طریقہ، اپنی جماعت کو یہ لوگ ٹرول کرتے ہیں، اس کو جو ہے الٹا سیدھا بولتے ہیں، اور مودودی جماعت جس کی کیا اوقات ہے، جس کی خمینیت، جس کا راستہ ہے۔ جی ہاں، فاطمہ جنہ شیعہ عورت کو جو حاکم بنانے جا رہے تھے، سربراہی دے رہے تھے ملک کو، جن کی یہ اوقات ہے، اس کو اقامت دین بول رہے تھے، جمہوریت لا کر کے، اور وہ بھی جو شیعہ عورت کے ذریعے سے ملک کے اندر وہ اقامت دین ہے۔ ایسے لوگوں کے جو ایسی جماعت کا یہ لوگ ڈگڈگی بجاتے ہیں، جھنڈی لے کر کے گھومتے ہیں، اور جب پتہ چلتا ہے جو ہے سر سے غائب سب کچھ ان کا۔ ایسے جو ہے احمق قسم کے لوگ پڑے ہوئے ہیں، ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ جی ہاں، اور لکھیں گے فیس بک پہ الٹی سیدھی باتیں سلفیوں کے خلاف، اور جو لوگ حقانیت بناتے ہیں ان کو ٹرول کریں گے، بدنام کریں گے، الٹی سیدھی بات کریں گے، تقسیم کریں گے، کچھ مدخلی ایسے ہیں، کچھ مدخلی ویسے ہیں، کچھ تقیہ باز ہیں، کچھ مطلب ایسی احمقانہ حرکتیں کرتے ہیں کہ اس طریقے سے تو یہ مودودی جماعت والے نہیں لکھتے ہوں گے جتنا یہ سہولت کار اپنی جماعت میں بھرے پڑے ہیں، چلگوزے قسم کے لوگ جھنڈی اور سیاست میں پڑھ کر کے ان لوگوں کی مودودی جماعت کی، ابھی تو مودودی جماعت کیا تحریکی، ابھی تو سب بریلی اور دیوبندیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کچھ دن میں سیوں کی جھنڈی لے کے گھومیں گے، اور ایسے کچھ پیدا ہو گئے جو سیوں کی جھنڈی لے کے گھومنے لگے، ان کے اسٹیج پہ جا کر کے وہ جو ہے اہل بیت کے نام پر صحابہ کو کے خلاف جو ہے بکواس کرتے ہیں اور گستاخی کرنے لگے،
ابھی تک یہ امتیاز کس کے پاس تھا؟ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ میڈل، یہ تمغہ کس کے پاس تھا؟ شیعوں کے پاس تھا. صحابہ کے خلاف بکواس کرنا، اس کے بعد دھیرے دھیرے ان کے مودودی جماعت کے اندر آیا. اب جو ہے یہ اہل حدیثوں میں بھی وہاں پہ آ چکا ہے. جی ہاں، اب یہ کچھ ایسے نام آئے جو جا کر کے ان کی اسٹیجوں پر کس کے نام پہ؟ بھائی چارہ کے نام پہ، ملنے کے نام پہ، اتحاد کے نام پہ جا کر کے صحابہ کے خلاف بکواس کرنے لگے ہیں. جی ہاں، یہ ساری چیزیں یہ نہیں دیکھ رہے، اس کو ختم نہیں کر. اب اس پر کوئی بولتا ہے تو اس کو یہ مناجی، یہ مدخلی ایسا چلاتے ہیں. یہ ایسے احمق قسم کے لوگ ہیں. میں دوسرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی جماعت کی بات، اہل حدیث کی بات کر رہا ہوں. اتنے بگڑے ہوئے انسان جو ہے سب پیدا ہو گئے ہیں، جو اپنی جماعت کو، جو صحابہ کی منہج پر چلنے والی جماعت ہے، کتاب و سنت جو اس کا دستور ہے، اس کے جو حقانیت کو یہ لوگ نہیں بتاتے ہیں. دوسری جماعت کے جو گمراہی پر جس کی بنیاد پڑی ہوئی ہے، اس جماعت کی جو ہے یہ لوگ جو ہے جھنڈا لے کر کے گھومتے ہیں، اس کو جو ہے سب سے اوپر بتاتے ہیں اور کہیں گے یہی تو اصل کام کر رہے ہیں. گمراہیت سے ان کی اصل کام ہو رہی ہے. جی ہاں، اس کی جھنڈی لے کر کے یہ لوگ گھومتے ہیں، ڈھونڈگی بجاتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی ہے. اپنی جماعت کی جو ہے یہ لوگ بدگوئی کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، علماء کی برائی کرتے ہیں. اپنی جماعت کے بارے میں کہیں گے کہ یہ لوگ کچھ نہیں کرتے. مطلب جو توحید کی بات کرے، جو شرک کے خلاف بولے، جو بدعت، جو اصل دین ہے، جو انبیاء کا اصل مشن ہے، یہ لوگ کچھ نہیں کرتے. سڑکوں پہ جاؤ، دھرنا دو، سڑکوں پہ چلاؤ، یہ اسلام ہے کیا؟ یہ لوگ کر رہے ہیں تو کہیں یہ بڑا کام کر رہے ہیں. کیسی گمراہی ہے، کیسی جو ہے ان کے یہاں بدعقلی اور احمقانہ حرکت ہے. بہرحال یہ تو اس سے بات نہیں آ سکتے ہیں. یہ ایسی باتیں سنتے ان کے اندر اور کٹر پنتھی بڑھتی ہے. یہ اور زیادہ اپنی جو ہے مودودیت کے خائم ہوتے نہیں گرے چلے جاتے ہیں. جی ہاں، یہ بھی اپنی جھنڈے اہل حدیث جماعت ہم لا رہے ہیں، ہاں، تاکہ دیکھیں، تاکہ لوگ خوش ہو جائیں. ہم اہل حدیث، مطلب ہم معتدل، اپنے ہم کو معتدل ثابت کرتے ہیں. اعتدال لے جاؤ، اعتدال تمہیں لے جائے گی خمینیت کی طرف. مودودیت کے راستے سے تم کو بھی خمینیت کی طرف لے جائے گی. تمہارا اعتدال اس کو بولتے ہیں یہ لوگ. بات دوسری طرف چلی گئی. بولنا ضروری تھا ان ساری چیزوں کو، کیونکہ آج کل کے لوگ جو ہے نا بات کو سمجھتے نہیں. تو اگر کوئی چیز سے آ جائے، مسئلہ آ جائے، تو وہاں بولنا ضروری ہو جاتا ہے، تاکہ کم سے کم کچھ تو سمجھ میں آ جائے گا، کچھ لوگوں کو آ جائے گا سمجھ میں. کیونکہ مقصد ہم لوگوں کا اور دوسرا کوئی تھوڑی ہے. ہم لوگوں کے یہاں کچھ سیاست واسط نہیں ہے. سیاست مقصد نہیں ہے ہمارے یہاں. لوگوں کی بھیڑ جمع کرنا، بھیڑ اڑ رہی، ایک آدمی رہے قاعدے سے رہے، بس. بھیڑ اڑ نہیں چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں، سلفی علماء کا یہی دستور ہے کہ قرآن اور حدیث جو کہ اصل دین ہے وہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے. صحابہ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عمل کرتے تھے دین پر، اس طریقے کا دین ہمارے سامنے ہونا چاہیے بس. اور ادھر ادھر کی لپٹ بات نہیں ہونی چاہیے. یہ چیز ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارا دستور ہے. اب کوئی کچھ بھی کہے، رول کرے، بدنام کرے، الزام لگائے، کچھ بھی کرے، اس کی اپنی اوقات ہے، ختم ہو جائے گا. اور کتنے تو باقاعدہ توبہ کرتے ہیں. ان کے بڑے بڑے سرگروں نے توبہ کیا. جی ہاں، یوسف قرضاوی جیسے لوگ جن کے یہاں بہت بڑے امام گزرے ہیں، جی، جن کا انتقال ہو چکا ہے 1 سال پہلے، انہوں نے توبہ کیا باقاعدہ. جو سلفی علماء کو، سعودی کے علماء کو گالی دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، ان کو ٹرول کرتے تھے، الزامات لگاتے تھے، کیا کیا کہتے تھے یہ لوگ. اور جب وہاں کے علماء نے جو حزب اللہ پر کہا کہ یہ دہشت گرد ہے، اسلام کے خلاف ہے، تو پھر اس کے بعد کیا کیا ان کو جو ہے حزب اللہ کو اور شیعہ جماعت کو کہا یہی تو ایک ہے جو مجاہد ہے، جو اسرائیل کو ٹکر دے رہا ہے، فلسطین کو آزاد کرائے گا. اور سعودی علماء جو ہے یہ حکومت کے پٹھو ہیں، ایسے ہیں. وہ لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں جو اصل مجاہدین ان کے خلاف بول رہے ہیں. بعد میں بندے کو ہوش آیا جب دیکھا کہ سیریا میں حزب اللہ سیریا میں جا کر کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اہل السنہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں. لبنان میں جو ہے اہل السنہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں. اس کی آنکھیں کھلی بعد میں، کہہ رہے وہ تو عراق میں آ کر کے سنیوں کو مار رہے ہیں، سیریا میں مسلمانوں کو مار رہے ہیں، لبنان کے اندر مسلمانوں کو مارا، اور فلسطینیوں کے بھی قاتل ہیں. جی ہاں، صبرا اور ستیلا میں جو وہاں رہتے تھے، لبنان کے اندر جو کیمپ پہ تھے فلسطینیوں کے، وہاں بھی ان لوگوں نے گھس کر کے مارا ہے فلسطینی مسلمانوں کو، حزب اللہیوں نے. جی ہاں، تو اس کو سمجھ میں آیا. وہ بندہ کہنے پر مجبور ہوا، جس کو حزب اللہ اور مجاہد کہتا تھا اس کو شیطان کہنے لگا.
کہا یہ لوگ شیطان ہیں. اور سعودی کے علماء جو ہیں وہ زیادہ ہوشیار ہیں، ان کے یہاں زیادہ بصیرت ہے، وہ زیادہ سمجھ بوجھ والے ہیں، دین کے معاملے میں ان کے یہاں زیادہ سمجھ ہے. وہ کسی بھی فتنے کو آنے سے پہلے بھاپ لیتے ہیں جی، اور ہم لوگوں سے زیادہ سمجھ ہے. یہ کون کا یوسف قرضاوی نے کہا، اس کے الفاظ آج بھی موجود ہیں، ویڈیو آج بھی موجود ہے جی ہاں. تو ان کو بعد میں ہوش آتا ہے جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. آئے گا وہ سب، کتنے لوگوں کی عقل ٹھکانے ہوتی ہے تو وہ لوگ جو ہے ابھی جیسے یہ مشتاق کا مسئلہ پیش آیا، جس کو صلاح الدین ایوبی جب وہاں سے گیا ہے ترکی میں گیا، عائش کر کر کے پورا ٹور کر کر کے اپنا وہاں سے داڑھی وڑی چھلا کر کے آیا اور اپنے ایک الگ جو ہے پارٹی کا اعلان کیا، تو بہت سارے لوگوں کو ہوش آیا جی ہاں. کچھ لوگوں نے مجھ سے میسج کیا، سوال کیا یہ سب کیا ہو رہا ہے، ایسا اور ویسا. تو میں نے حقیقت بتائی کہ ان لوگوں کی یہی اوقات ہے، جن کو کرسی چاہیے، ان کو اقتدار چاہیے، اس کے لیے کسی بھی حد تک گر جاتے ہیں یہ لوگ. بیوی جو ہے مودودی جماعت کے ساتھ جھنڈا لے کر کے چل رہی ہے، اور اپنا جو ہے دوسری عمران کے ساتھ جھنڈا لے کے چل رہی. کیا یہ لے سیاست ہے؟ یہ ان کی یہاں سیاست کے علاوہ، کرسی اقتدار کے علاوہ اور کچھ نہیں. پبلک کو سیاست میں کیا ہوتا ہے؟ پبلک کو بیوقوف بنانا. سیاست میں یہی ہے، عوام کو، پبلک کو بیوقوف بناؤ، جھوٹ بولو، غداری کرو، خیانت کرو، سب کچھ کرو. آج جھوٹ بولو، جھوٹ بولو، جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ تم کو سچا سمجھنے لگے. صلاح الدین ایوبی سمجھنے لگے، تم کو یہ سمجھ لیں گے کہ ابھی جو نظام مصطفیٰ قائم کرے گا، یہاں تک سمجھ لیں. اتنا جھوٹ بولو الیکشن سے پہلے، اتنا جھوٹ بولو الیکشن سے پہلے کہ تم کو جو ہے صحابہ سمجھ لیں، تم کو جو ہے مجاہد سمجھ لیں، تم کو سب کچھ سمجھ لیں کہ اگر بس اس کو لے آؤ گے تو ایک دم نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے حکومت جب آ جائے تو اس کے بعد کہے تو کچھ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا کچھ، ہے ممکن ہی نہیں. جی ہاں، ایسے لوگ کرتے ہیں غداری. ایک بار غداری کر دیتے، عوام بھی ہوشیار ہو جاتی، پھر زندگی میں کبھی ان کو نہیں چنتی ہے. جی ہاں، یہ لوگ اتنا جو ہے دین کے نام پہ سیاست کرتے ہیں. 70 سال 80 سال سے آج تک، یہ لوگ 100 سال سے اخوانی، آج تک ان کو جو ہے کہیں مستقل حکومت نہیں ملی ہے. کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ یہ غداری کر کے، دھوکہ دے کر کے آتے ہیں حکومت میں، جہاں اس کے بعد عوام کے خلاف کام کرتے ہیں، ان کے توقعات کے خلاف. ان کے جو وعدے ان سے کر کے آتے ایک بھی پورا نہیں کرتے. اور سب سے بڑا وعدہ کیا ہے؟ وہ نظام مصطفیٰ. سب سے بڑا وعدہ جو وہ کرتے ہیں شریعت قائم کرنا، سب سے بڑا وعدہ کرتے ہیں حدود اور قصاص نافذ کرنا، سب سے بڑا وعدہ کرتے ہیں یہ اسلام نافذ کرنا. اور حکومت میں آتے ہیں تو سب سے پہلے یہی غداری کرتے ہیں کہ یہ زمانہ نہیں ہے. صاف صاف بولتے ہیں یہ زمانہ اسلام کا نہیں ہے. ایسے ہی بولتے ہیں شریعت نافذ کرنے کا زمانہ نہیں ہے. جو تم ایسا بولو گے تو پبلک کیا سوچے گی؟ بھائی کیوں نہیں زمانہ ہے؟ سعودی میں سب کچھ ہو رہا ہے، تمہارے یہاں تم سے کیوں نہیں ہو پائے گا؟ بھائی فوراً جو ہے وہ دوبارہ جو ہے پبلک ان کو مار کے بھگاتی ہے. جی ہاں، لات مار کر کے بھگاتی ہے. پھر زندگی میں کبھی اس ملک میں یہ لوگ آنے نہیں پاتے ہیں. ٹیونس اس کی مثال ہے، مصر اس کی مثال ہے، بہت سارے ملک جو ہے مثال بن گئے، کبھی نہیں آ سکتے. ابھی ٹیونس میں اتنا غالب ہوئے تھے، وہی اخوانی ہر جگہ دکھ رہے تھے. آج جو وہاں ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، سب بلی بن کر کے گھوم رہے. اور جس کو وہ لوگ لائے تھے، بعد میں جب دیکھے کہ ہماری دال نہیں گل رہی، ہم حکومت میں نہیں آ سکتے، تو ایک جو ہے وکیل کو وہ لوگ لائے تھے اور اس کے بڑے جو ہے پروموٹ کیے تھے اس کو. خالد بن ولید، عمر بن خطاب کیا کیا بول رہے تھے، یہ جو ہے ملک میں حکومت صدر بنے گا، یہ حاکم ہو جائے گا تو ملک کو سدھار دے گا، ایسا اور ویسا. بعد میں وہ آ گیا، اس کو جو ہے لوگ سپورٹ کیے. اس کے بعد جو اس نے دیکھا اخوانیوں کی حالت کو، جب پہچان گیا کہ یہ کیسے یہ لوگ جو ہے بے وفا ہوتے ہیں اور کیسے غدار اور خائن ہوتے ہیں ملک کے ساتھ، سب کے ساتھ، اپنی جماعت کے علاوہ یہ کسی کو سوچتے ہی نہیں ہے، اس نے جو ان کی تحقیق کروانا شروع کر دیا. اسی نے ان کی تحقیق کروانا شروع کیا. اور سب ایک طرف سے راشد غنوصی جو وہاں کا صدر ہے ان کا جو ہے اخوانیوں کا، اس سے لے کر کے چھوٹے لیول تک ہر ایک کا جو اس نے تحقیق کروایا. اور سب بڑے بڑے کرپشن میں پکڑے گئے، اور پورا پیسہ یورپ میں اور ترکی میں لے جا کر کے انہوں نے کیا نام ہے جمع کیا ہوا تھا، سب کو جو جیل میں بند کروا دیا. اس کو جس کو یہ لوگ وہ قیس کیا نام تھا اس کا، ابھی بھی ہے وہ صدر، ابھی بھی ہے وہ، اس کو یہ لوگ خالد بن ولید، عمر بن خطاب کہتے تھے، اسی کو یہ لوگ فرعون کہنے لگے، اسی کو یہ لوگ اسرائیل کا ایجنٹ کہنے لگے. یہودی کہہ رہے یہودی کا بیٹا ہے، یہ بدل گیا معاملہ. ان کا جو ہے لوبا، ان کا جو کھیل بگڑ گیا، تو فوراً یہ اس کو یہودی بنانے لگے، اس کو فرعون کہنے لگے، اس کو اسرائیل کا ایجنٹ کہنے لگے، امریکہ کا ایجنٹ ہو گیا وہ. ابھی تک جو
کیا نام ہے، عمر بن خطاب تھا، خالد بن ولید تھا، اب جو ہے وہ یہودی ہو گیا. ان کے خلاف جب ان کے خلاف ان کی کارروائی جب اس نے شروع کیا تو بدل گیا معاملہ. جی ہاں، تو ان کا ایسے ہی رہتا ہے. تو بہرحال آپ کہیں بھی دیکھو گے ان کا حال یہی ہے. تو ہم اپنے اس درس کے ذریعے سے یہی پیغام دینا چاہتے ہیں. انشاءاللہ اس کی تفصیل جو اگلے درس میں آئے گی کہ شیخ ربیع المدخلی نے کیا بات کہی ہے. کیا وہ کوئی الگ سے فرقہ بنانا چاہتے تھے؟ ایسا کچھ نہیں. وہ بھی وہی چاہتے تھے جو آج کا سب سے بڑا فتنہ ہے مسلمانوں کے اندر، یہ اخوانی تحریکی کے نام سے، رافضیوں کے نام سے. یہ سب ایک ہے، ایک تکڑی ایک ہی ہے. اخوانی ہو، مودودی ہو، رافضی ہو، یہ سب ایک فکر کے ہیں. ایک ہی ان کا جا کر کے فکرہ ملتا ہے، اور سب ان کا قبلہ جو ہے تہران ہے. وہیں سے ساری سازش پوری عالم اسلامی کے اندر یہ لوگ رچتے ہیں اور اپنی جو ہے ملیشیاؤں کو پورے عالم اسلامی کے اندر پھیلا کے لوگ رکھتے ہیں. اور ان سب کا جو ہے ان کی سیاست ایک ہے. یہ سب کو جو ہے طاغوت کہیں گے اپنے علاوہ. اپنی حکومت کو یہ لوگ اسلامی حکومت کہتے ہیں، جبکہ بدترین حکومت ان کی ہوتی ہے. کہیں بھی ان کی حکومت ہوتی ہے بدترین حکومت ہوتی ہے. تو ان سے جو ہے آگاہ رہنا، اور ان کے جو گمراہ افکار ہیں، ان کے جو سرگنے ہیں، ان کی جو کرتوتیں ہیں، ان کی کتابوں سے آپ پڑھ کر کے سمجھ سکتے ہیں. لیکن شرط ہے کہ آپ پہلے کتاب و سنت کو پڑھیں. آپ عقیدہ اور منہج کی کتابوں کو پڑھیں جو سلف نے لکھا ہوا ہے. جی ہاں، امام احمد کی کتاب پڑھیں، امام احمد کے لڑکے عبداللہ کی کتاب پڑھیں، الابانہ پڑھیں. اسی طریقے سے امام خلال کی کتاب پڑھیں، امام شاطبی کی کتاب پڑھیں، امام برباری کی کتاب پڑھیں، امام لالکائی کی کتاب پڑھیں. اور اس طریقے سے جتنے بھی امام ابن تیمیہ کی کتاب پڑھیں، امام ابن قیم کی کتاب پڑھیں، جن سارے لوگوں نے، امام طحاوی کی کتاب پڑھیں، جن لوگوں نے، جتنے بھی سلف میں لوگوں نے عقیدے اور منہج پر کتابیں لکھی ہیں، اس کو پڑھیں. آپ پہلے اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے ان کا تجزیہ کریں، ان کی کتابوں کا، ان کے سرگنوں کے افکار باطلہ کا تجزیہ کریں گے تو سمجھ میں آئے گا. اسی لیے لوگ سب سے پہلے سلفیوں سے جو ہے ڈراتے ہیں، سلفیوں سے دور رہنے کی بات کرتے ہیں، سلفیوں کو بدنام کرتے ہیں، تاکہ ان کو جب اچھی چیز ملے گی نہیں، عقیدہ منہج صحیح سے ملے گا ہی نہیں، تو کہیں بھی جائیں، بریلیوں سے پڑھیں، دیوبندیوں سے پڑھیں، یا کہیں بھی پڑھیں گے تو ان کو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. سب باطل ہے. ان کی ساریوں کی ساری ہر جگہ گمراہی عقیدے میں، کہیں نہ کہیں تو گمراہی یہی ہے. اس لیے جو ہے یہ سلفی عقیدے سے دور رکھنا چاہتے ہیں. وہاں جب جائیں گے، ان کے لوگوں کو سنیں گے، سلفی علماء کو پڑھیں گے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم لوگوں کو آئیں گے، ایک دم ہماری حقانیت سمجھ جائیں گے، ہماری جو ہے پوری حقیقت ان کو معلوم ہو جائے گی، ایکسپوز کرنا شروع کر دیں گے. جی، اس لیے سب سے پہلے جو سلفی علماء ہیں ان سے جڑ کے رہنا چاہیے، ان کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے، ان کی تقریروں کو سننا چاہیے، جو لوگ کتاب و سنت کی بات بتاتے ہیں. جی ہاں، اور جو ادھر ادھر کی بکواس کریں، خاص طور سے اخوانیوں اور مودودیوں کی بات کریں، ان کے سرگناؤں کی بات کریں، تو سمجھ لو کہ وہ جو ہے سلفی منہج سے ہٹا ہوا ہے. سلف کے یہاں باقاعدہ یہ معیار تھا، یہ اصول تھا کہ آدمی ایسا نہیں کہ جو ہے صرف وہ امر بالمعروف، چلو نماز پڑھنے، وہ ساتھ میں برائیوں سے بھی روکتا تھا، اور برائیوں میں سب سے پہلے شرک اور بدعت سے. شرک اور بدعت یہ سب سے خطرناک چیز ہے اسلام کے نام پر. آپ شرک پہ بولتے نہیں ہو، آدمی شرک کر رہا ہے، قبروں پہ جا کے، مزاروں پہ جا کے، خانقاہوں پہ جا کر کے، صوفیت کے نام پہ، تقلید کے نام پہ، مزار پرستی کے نام پہ، قبر پرستی کے نام پہ، خانقاہیت کے نام پہ، سلسلہ صوفیت کے نام پہ، باطنیت کے نام پہ شرک میں ڈوبا ہوا ہے، بدعات میں پڑا ہوا ہے، گمراہیوں میں پڑا ہوا ہے، عقیدے میں، منہج میں. جب آدمی گمراہی کا شکار ہوگا، وہ کتنے بڑا صوفی بن کر کے گھومے، اس کا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوگا اللہ کے دربار میں. کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں. اس لیے سب سے پہلے عقیدہ درست کرو. سلفی عالم سب سے پہلے عقیدے کی بات کرتے ہیں کہ آدمی تھوڑا بھی عمل کرے گا تو کم سے کم وہ سیف تو رہے گا، وہ بچا رہے گا.
لیکن آدمی کے اندر گمراہی ہے، اس کا عقیدہ نہیں صحیح ہے، شرک اور بدعات میں ڈوبا ہوا ہے، کتنا بھی عمل کرے گا سب بیکار جائے گا، کیونکہ قبول ہی نہیں ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اس کا کوئی عمل مقبول ہی نہیں ہوگا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور منہج کے مطابق اس کا عمل نہیں ہوگا تو اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ سلفی یہ چیز بتاتے ہیں کہ ہم کوئی عمل کریں تو وہ شریعت کے مطابق ہو، ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی عمل کرتے رہیں دنیا دارالعمل ہے، یہاں ہم عمل کریں اور اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہو، فائدہ کیا ہے؟ سلفی علماء سے قریب رہیں، بدعتیوں سے دور رہیں، یہ جو ہے آخری پیغام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔